جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمل حسن، ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ دو بندے موجود ہیں، ڈاکٹر وارث مجید صاحب موجود ہیں، محسن صاحب موجود ہیں۔ ان کا جو بریڈ امپروومنٹ پہ ان سے ہم بات کریں گے۔ بہت سارے لوگ بھینسوں کو کی بریڈ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، اور سائی وال کے خاص طور پہ بڑے میسیج ریسیو ہوتے ہیں امریکہ سے، خصوصی طور پہ بہت سارے فارمر چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم سائی وال کی بریڈ کو امپروو کر لیں۔ تو یہ سرکاری جو آفیسر میرے ساتھ موجود ہیں، گورنمنٹ امپلائیز ہیں، گورنمنٹ آفیسرز ہیں، ان سے ہم آئے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ اس بریڈ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، سائی وال کی بریڈ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ میں اس وقت جو ہے وہ کرائیٹیریا کیا ہے، پالیسیز کیا چل رہی ہیں، تاکہ آپ کو ایک روڈ میپ مل سکے۔ آپ کس روڈ میپ پہ چلو گے تو ایک ڈائریکشن پہ پہنچیں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ جی سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو پروجنی ٹیسٹنگ پروگرام ہے، اگر کوئی فارمر، میرے پاس جانور موجود ہیں، میں اس پروجنی ٹیسٹنگ پروگرام کا حصہ کیسے بن سکتا ہوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ جی، بہت بہت۔ یہ ہے کہ پنجاب میں سر اس وقت 41 سینٹرز کام کر رہے ہیں RCCIB کے۔ اس میں آپ RCCIB کا بتا بھی دیں۔ جی RCCIB بنیادی طور پہ ایک ادارہ ہے جو گورنمنٹ نے محکمہ لائف اسٹاک کے انڈر ہے، اور یہ ساہی وال کی اور جو ہماری علاقائی نسلیں ہیں ان کی بریڈ امپروومنٹ پہ کام کرتا ہے۔ میں اس کا آپ کو ایبریویشن بتا دیتا ہوں، ریسرچ سینٹر فار دی کنزرویشن آف انڈیجنس بریڈس۔ جیسے میں نے بتایا کہ ساہی وال اور ہماری علاقائی، یہ علاقائی نسلوں میں کون کون سی ہے؟ علاقائی نسلوں میں سر ایک چولستان گائے، ایک ہمارے پاس ساہی وال کی گائے ہے، اس کے بعد دھنی بھی ہے۔ دھنی ہے یہ ہماری اپر علاقوں کی گائے ہے، جو ہماری یہاں پہ پنجاب میں ہے۔ یہ دو ہی ہیں، ایک ساہی وال اور دوسری چولستان، ٹھیک ہے، جس پہ ہم بنیادی طور پہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 41 سینٹر آپ بتا رہے ہیں؟ جی یہ پورے پنجاب میں 41 سینٹر ہیں سر، اور جس علاقے میں آپ نے یہ اینیملز رکھے ہوئے ہیں، آپ اس علاقے کے اسٹاک ریکارڈر سے رابطہ کریں گے، ٹھیک ہے، وہ آ کے آپ کے جانورز کو رجسٹریشن کے ٹیگ لگا جائیں گے۔ اچھا، ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ اسٹاک ریکارڈر کسی بھی علاقے میں کیسے پتہ لگے گا کون ہے؟ اچھا سر، اس کا یہ ہے کہ اس میں آپ کو وہاں پہ جو آپ کا CVH ہے وہاں پہ چلے جائیں، جو سرکاری ہاسپٹل، جی وہاں پہ چلے جائیں، آپ کو وہاں سے آگے انفارم کر دیا جائے گا کہ کون بندہ آپ کو ڈیل کر رہا ہے اس ایریا میں۔ ٹھیک ہے، وہ ایریا کے حساب سے انفارمیشن، جی ایریا کے حساب سے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی کہ پروجنی ٹیسٹنگ پروگرام کا حصہ کیسے بننا ہے۔ جی یہ بتائیے گا یہ کون طے کرے گا؟ جیسے میں ہی آپ سے رابطہ کر لیتا ہوں کہ جی میرے پاس 10 گائیں ہیں مثال کے طور پہ ساہی وال کی، جی سر، ٹھیک ہے، تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ واقعی ساہی وال کی ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں ساہی وال کی ہیں۔ جی سر، ایک تو ہے کہ ہمیں پوری طرح ٹرین کیا جاتا ہے جو فیلڈ میں بندے کام کر رہے ہیں سر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم جب رجسٹریشن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا کوئی نہ کوئی آفیسر آتے ہیں، ان کو آ کے باقاعدہ طور پہ اوکے کریں گے، تو پھر ہم اس کی آگے فردر۔ تو یہ جو آپ اوکے والا کام کرتے ہیں کہ جی یہ مثال کے طور پہ ایک بریڈ ہے، آپ نے طے کر لیا کہ ساہی وال کی ہے، جی سر، کیا صرف اس کے جسمانی خد و خال دے کے ہی فیصلہ کیا جاتا ہے، یا اس کا کوئی بلڈ ٹیسٹ، کوئی DNA ٹیسٹ وغیرہ؟ نہیں، فی الحال ساری DNA کی تو ہمارے پاس فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے۔ جسمانی خد و خال اس کی جو فینوٹائپ ہے اس کے اوپر، جو فینوٹائپ ہے اس پہ ہم کر لیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ کم از کم کتنے جانور ہونے چاہیے اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یا آپ نے RCCIB میں اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے؟ سر اس کی کوئی کیٹیگری یعنی کہ یہ کوئی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس موجود ہیں، آپ اپنے علاقے کے بندے سے، آپ کے پاس ایک بھی جانور ہے تو اس کو آپ ایک بھی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جی وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اچھا تو سر یہ بتائیے گا یہ پروجنی ٹیسٹنگ پروگرام ہے کیا؟ یہ بنیادی طور پہ سر ہے ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے ہم اچھے بلز جو ہیں نا آگے فیلڈ میں پیدا کر کے ان کے سیمن کو آگے فارمر تک رسائی دینی ہے، اس سیمن کو۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ کے پاس کتنے رجسٹرڈ فارمرز موجود ہیں؟ ابھی میرے پاس جو میں سینٹر چلا رہا ہوں اس پہ میرے پاس تقریباً 14 بریڈر ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے ایگریکلچر یونیورسٹی بھی بریڈر ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کی ساہی وال پہ اور باہر جو بریڈر ہیں آپ بیسیکلی فیصل آباد کو دیکھ رہے ہیں؟ جی میں فیصل آباد کا ایک سینٹر دیکھ رہا ہوں۔ فیصل آباد کے سینٹر میں آپ 14 بریڈر بتا رہے ہیں، ایک تو زرعی یونیورسٹی ہو گئی، اور کوئی بڑے بڑے نام؟ جی اس کے علاوہ سر ایک فائق رحمان صاحب ہیں، اس کے علاوہ فیصل آباد میں سر بنیادی طور پہ نا ابھی کام شروع کیا ہم نے تقریباً، ہاں جی ابھی سٹارٹ ہی ہوا ہے، کوئی 2 سال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آنے والے کوئی 1-2 سال میں ہم ان 14 بریڈرز کے پاس کم و بیش کتنے جانور ہوں؟ ان کے پاس سر تقریباً ہے کوئی 350 کے قریب۔ 350 کے؟ یہ جو آپ کے بریڈر ہیں ان کو اجازت ہے کہ یہ جانور سیل کر دیں؟ جی اجازت بھی ہوتی ہے سیل کرنے کی، لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے سر کہ اگر ہماری پروجنی کی کوئی فیمیل آ گئی ہے کوئی ٹیسٹ بول کی، اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ 1 سال کم از کم وہ آپ کے پاس رہے لیکٹیشن کے بعد، تاکہ ہم اس کا دودھ ریکارڈ کر سکیں۔ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی بچہ سیل کرنا ہو؟ بچڑے بھی آپ سیل کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو یہ کون طے کرے گا؟ صاحب میرے پاس 15 جانور ہیں. جی سر. میرے پاس 7 وچھیاں ہیں اور 7 وچھے ہیں. جی سر. تو وہ 7 کے 7 وچھے میری تو کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ہی دے دوں. اس کے لیے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے لیے سر یہ کرائٹیریا ہے. اور اس کے پیسے کتنے ملتے ہیں؟ جی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں سر کہ وہ ایسا ہوتا ہے سر کہ اگر آپ کسی اسٹاک ریکارڈر سے اپنی رجسٹرڈ گائے کو انسیمینیٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اپنی فرسٹ لیکٹیشن پہ 12 لیٹر سے اوپر چلی جاتی ہے. پہلے سوے میں 12 سوے سے اوپر جاتی ہے. 12 کلو سے اوپر چلی جاتی ہے. یہ آپ جس گائے میں سیمن رکھا جا رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں یا اس کی آنے والی نسل کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ جس میں گائے میں سیمن رکھا جا رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. جی اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. فرض کرے کوئی بندہ کہتا ہے ہمیں آ کے کہ میرے پاس بہت اچھی ویڑی کھڑی ہے جی ساہیوال کی. ٹھیک ہے. اس کو ہم انسیمینیٹ کر دیتے ہیں جی، ٹیسٹ بل کے ساتھ ہی کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنی پہلی لیکٹیشن پہ 12 لیٹر کو کراس کر جاتی ہے. اس کے بعد پھر وہ ایک گائے ہماری ریڈ گولڈ کلب کی ممبر بن جاتی ہے. اگر پہلے سوئے میں ساہیوال 12 لیٹر کراس کرے تو وہ ریڈ گولڈ ممبر کی ریڈ گولڈ کلب کا ممبر بن جاتی ہے. پھر اس کے لیے پروون سیمن ہم اسے مہیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اور اگر آپ کے پاس سیکنڈ، تھرڈ یا فورتھ لیکٹیشن کا کوئی جانور ہے اس کے لیے کرائٹیریا یہ ہے کہ اسے 18 لیٹر سے اوپر جانا چاہیے. پہلے صوبے میں 12 لیٹر، اس کے بعد تیسرا، دوسرا، چوتھا 18 لیٹر. وہ سر 18 لیٹر پہ جائے گا. اور یہ ریکارڈنگ آپ خود کرتے ہیں؟ جی یہ ہم باقاعدہ طور پہ ایک جو موقع کا اسٹاک ریکارڈر ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے آفیسرز آتے ہیں RCCIB سے. اور ساتھ میں ہمارے 2 بریڈر ہوتے ہیں جو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور ان کے سامنے ملکنگ ہوتی ہے اور ان کے سامنے اس کو. اچھا اب یہ مثال کے طور پہ 12 لیٹر ہو گیا یا 18 لیٹر ہو گیا، اب آپ کا یہ ریڈ گولڈ ممبر بن گیا. اب اس کو پروون سیمن لگ سکتا ہے. ویسے نہیں ملے گا. اچھا پروون، اچھا یہ سن لیں کہ یہ 2 طرح کے بل ہیں جی، ایک ہے ٹیسٹ بل، ایک ہے پروون بل. ٹیسٹ بل سے مراد ایسا بول ہے کہ جو ابھی آپ انڈر ٹیسٹنگ فیز ہے، وہ ہو سکتا ہے فیوچر میں جا کے وہ پروون ہو جائے، ہو سکتا ہے پروون نہ ہو. اچھا اب ٹیسٹنگ فیز سے گزرنے کے بعد جو آپ کے بل پاس ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ A گریڈ لے لیتے ہیں، آپ ان کو پروون بل کا درجہ دے دیتے ہو، تو وہ جو پروون بل ہے وہ اس وقت ان کی ڈوزز اتنی زیادہ مقدار میں چونکہ موجود نہیں ہیں، تو وہ صرف ان جانوروں کو لگائی جاتی ہیں جو ریڈ گولڈ ممبر کے حصہ ہیں. جیسے بتا رہے ہیں کہ 12 لیٹر سے زیادہ دودھ ہو ویڑی کا، اور اگر آپ کے پاس 18 لیٹر ہے دوسرے، تیسرے یا چوتھے صوبے والی گائے کا، تو اسی کو لگے گا. اچھا ٹیسٹ بل سے آپ نے مثال کے طور پہ جانور کو ٹیکا رکھوایا، اس کے نتیجے میں جو آنے والا وچھا ہے کیا آپ وہ خریدتے ہیں؟ نہیں سر وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے جو نیشنل ریڈ گولڈ کلب کی ممبر ہے گائے، بچہ اسی کا ہوگا. مطلب اگر آپ نے میل خریدنا ہے وہ صرف ریڈ گولڈ کلب ممبر کا، ریڈ گولڈ کلب ممبر کا ہوگا. آپ کے کلب کتنے ہیں؟ یہ ایک ہی کلب ہے سر، اور اس میں پھر آگے مطلب پلاٹینم کیٹیگری، سلور، آگے فردر کیٹیگریز ہیں سر. اس میں جو کیٹیگریز آتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ فرسٹ لیکٹیشن پہ دیکھیں تو وہ 12 سے 14 ایک کیٹیگری، 14 سے 16 اگلی کیٹیگری، 16 سے 18 والی اگلی. تو جو 12 سے 14 والی آپ نے ریڈ گولڈ بتائی ہے، جی سر، تو جو 14 سے 16 والی ہے یہ کون سی ہے؟ یہ سر اس میں کیٹیگریاں ہیں گولڈ، ٹھیک ہے، سلور، پلاٹینم، ٹھیک ہے، اور یہ کیٹیگریاں ہیں سر. سب سے ٹاپ پہ پلاٹینم ہے. جی سر پلاٹینم. تو آپ نے جو بھی جانور گولڈ سے اوپر نکل گیا، جی سر، آپ اس کا وچھا لے لیتے ہیں. وچھا کس ایج پہ لیتے ہیں؟ وچھا سر جب اس کی ویننگ ہو جاتی ہے، جب دودھ پی کے ماں، ہاں جی دودھ اس نے پی لیا ہے اپنی ماں کا. اس کے بعد باقاعدہ طور پہ ٹیم آتی ہے، اس کو فردر انسپیکٹ کرتے ہیں پورے اینیمل کو. جی باقاعدہ طور پہ اس موقع پہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے آفیسرز کی موجودگی میں. اس کے بعد اس بچڑے کو اپنے سرکاری فارم پہ بھیج دیا جاتا ہے. اس کا ریٹ کیا ہوتا ہے؟ ریٹ سر تقریباً 850-900 روپے پر کے جی لائیو ویٹ. 850 سے 900 پر کے جی. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ریٹ تھوڑا نہیں؟ اگر مارکیٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو سر آپ لائیو جانور کو مارکیٹ میں کچھ تقریباً دیکھیں نا 350 سے 400 روپے. 3 ماہ کا بچہ کتنا ویٹ ہوگا؟ لیکن سر 3 ماہ کے بچے جو پھر اچھی خوراک اور اچھا دودھ دیتے ہیں، 3 ماہ کے بچے وہ 100 کے جی پہ ہو جاتے ہیں. تو یہ 90 کلو کا بچہ 90,000 کا 3 مہینے کا، 3 ماہ کا. چلیں ٹھیک ہو گیا. تو یہ بتائیے کہ اگر میں ایک 2 نمبر فارمر ہوں، میں اپنی بات کروں، جی میں کرتا ہوں میں مارکیٹ سے بچہ لگا کے ریڈ گولڈ کے لگا دیتا ہوں. لیکن سر اس کا پھر ڈی این اے ہوگا نا. اچھا آپ ڈی این اے بھی کریں گے؟ یہ سوال سننے غور سے سننے والی بات ہے. اس کا ڈی این اے ہوگا، آپ ڈی این اے کے بغیر بچہ نہیں لیں گے. اچھا یہ والا بلڈ ٹیسٹ ہوگا، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد ہی پھر آپ اس کا بچہ لیں گے. بالکل سر کراس میچ ہوگا ہمارے بل کا، ٹھیک ہے، اس کی ڈیم کا، ٹھیک ہے، اور بچے. کوئی طریقہ کار ایسا بتائیں کہ میں آج نیا فارمر ہوں، میرے پاس کوئی اپنا کہہ لیں کہ ریڈ گولڈ نہیں ہے، لیکن میرا شوق بڑا ہے. ٹھیک ہے سر، میں چاہتا ہوں کہ یار کسی طریقے سے نا مجھے زیادہ نہیں تو 10 ڈوزیں پروون بل کی مل جائیں.
کوئی ایسا جگاڑ طریقہ کار؟ نہیں جگاڑ اس میں کوئی نہیں ہے سر. کوئی سفارش اس وقت نہیں, سفارش بھی کوئی نہیں اس میں. پرائم منسٹر صاحب سے کروا دیں. ہر چیز کا ایک کرائٹیریا ہے سر. ٹھیک ہے جی. تسی پرائم منسٹر بھی نہیں مانتے؟ نہیں ہوں دیکھو جی اسی کام تو باہر کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیدی مننی ہوتی مننی بھی پیندی ہے جی. ٹھیک ہے ٹھیک. لیکن سر اس میں یہ ہے نا, اگر کوئی بندہ بہت شوقین ہے, اس کے پاس اس لیول کے اینیمل نہیں کھڑے, انہیں چاہیے کہ کوشش کریں جو ان کے پاس اس وقت حاضر جانور کھڑے ہیں ان کو آپ اچھے, جو ہمارے سر ٹیسٹ بول بھی ہوتے ہیں, اس میں یہ چیز ایڈ کرنا ضروری ہے کہ جو ہمارے ٹیسٹ بول ہوتے ہیں وہ بھی نیشنل ریڈ گولڈ کلب کے ممبرز کے بچے ہوتے ہیں. جی جی وہ بھی میں سمجھ گیا. آپ ان کو سیمن رکھوائیں. جینومک ٹیسٹنگ شروع کی ہے ڈپارٹمنٹ نے بھی کہ نہیں؟ جی ابھی نا یہ ایک ادارہ بنا ہے سر, ایرڈ. ٹھیک ہے. ایگریکلچر میں بالکل نیشنل ریسرچ. ہاں جی ٹھیک ہے جی, جینیٹکس اینڈ جینومکس پہ. ٹھیک ہے. وہ کام کر رہے ہیں سر. مطلب آپ جلد جینومکس پہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. لیکن یہ ان حالات میں کوئی ٹائم تو ضرور لگے. بات چل رہی ہے, آپ نے ولایتی گائے کا ٹیکہ لینا ہو. جی سر. آپ کے سامنے وہ کیٹالاگ آ جاتی پوری کی پوری. اے بچہ دیکھو جی اس کی ڈاٹرز کا اتنا دودھ ہے, یہ پورا ڈیٹیل آ جاتی ہے. بالکل سر. ہمارے ڈپارٹمنٹس میں ابھی ایسی کوئی کیٹالاگ نظر نہیں آتی. نہیں بالکل کیٹالاگ تو نہیں ہے, لیکن سر جو فارمز پہ جہاں پہ ان کو ہم ریز کرتے ہیں نا کاوز کو, جی جی, وہاں پہ ان کا سارے کا سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے. مطلب جو ٹیسٹ بل ہیں اور جو پروون بل ہیں, آپ اس میں ایٹ لیسٹ یہ بتا سکتے ہو کہ اس کی ماں کا یہ دودھ ہے. بالکل. اور پروون بل میں آپ اس کی ڈاٹر کا دودھ بھی بتا سکتے ہیں. بالکل بتا سکتے بالکل بتا. پروون بل کے لیے کیا شرطیں ہیں آپ کی کہ یہ پروون ہو گیا؟ پروون کے لیے ہم اس جب وہ ٹیسٹنگ فیز میں ہوتا ہے نا سر, اس کی انسیمینیشن کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی انسیمینیشن ہوتی رہتی ہے. جیسے 41 سینٹر ہیں سر, ہو سکتا ہے 41 کو 10 ڈوزیں مل گئی ہوں اس بول کی. ٹھیک ہے. انہوں نے لگا دی ہیں. اب 41 نے اگر 20 ڈوزیں 10 بھی ڈوزیں لگا دی, 410 ڈوزیں لگ گئی. اس میں سے ہمیں 20 ڈاکٹر چاہیے. ٹھیک ہے. فرض کریں آگے آنے والے ادوار میں 20 اس کی ڈاٹر آ گئی. ٹھیک ہے. وہ جوان ہو گئی ہیں, وہ انسیمینیٹ بھی ہو گئی ہیں. اب وہ آگے کاونگ پہ آ گئی, دودھ پہ آ گئی سر. اب ہم نے ان کا دودھ کو میئر کرنا ہے. میئر کر کے پھر اور باقی جو کریکٹر ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں, اس کی فینو ٹائپ یا جو بھی ساڑو کتنا کرتی ہے, جلدی گبن ہوتی ہے, کس ایج پہ گبن ہو گئی ہے, وہ سارا ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ فیصلہ کرتے ہیں. پھر فیصلہ ہوتا ہے. اچھا یہ تو آپ نے ساہیوال کا بتا. چولستان کے حوالے سے کیا آپ کی یہی اسٹریٹجی ہے؟ پہلے صوبے کی 14 لیٹر دودھ. بالکل سر. سیم. بالکل سیم ہے, کوئی اوپر نہیں سر, یہی ہے جی. بالکل ٹھیک. اچھا ایمبریو کے حوالے سے جو ہے آج کل بڑی ہوا چلی ہوئی ہے. جی سر. تو ڈپارٹمنٹ کوئی ایمبریو ٹرانسفر پہ, ایمبریو اچھے جانوروں کے ایمبریو کلیکشن پہ کام کر رہا ہو؟ نہیں فی الحال تک تو نہیں ہے سر, لیکن ہاں جی ارادہ ہے جی ان کا, اور انشاءاللہ جائیں گے بھی. کچھ عرصہ پہلے سر ایکسپیریمنٹس ہوئے بھی تھے. ٹھیک ہے. ایلیس جہانگیر آباد میں بچے آئے تھے ایمبریو کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, ساہیوال کی. لیکن اس کے بعد یہ کام میں ایک آفر دوں آپ کو. جی سر. آپ اچھی نسل کے جو جانور ہیں نا سر, جی, جو واقعی جو ساہیوال کا پوٹینشیل رکھنے والے, کریم جو ہے, جی, آپ سر ان کے ایمبریوز بنائیں. بیچنا میرا کام ہے. میرے پاس اتنا کسٹمر ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ڈپارٹمنٹ کے ذہن میں کہیں یہ بات ہونا کہ مہنگا ہوگا کون لے گا, سر ساری میں لے لوں گا. چلیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میری آفر ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی, یہ آڈینس سن رہی ہے, آڈینس سن رہی ہے, بالا تک پہنچ جائے گی سر. یہ آڈینس سن رہی ہے. ٹھیک ہے سر. اور یقین کریں اللہ جانتا ہے کہ دل سے آواز نکلتی ہے کہ ساہیوال پہ کام کیا جائے, پر کتوں کرنا ہے سر؟ سر اس پہ کام ہونا چاہیے. اچھا ایک سوری میں آخری بات کو کاٹ رہا ہوں سر. ایک بندہ ہے وہ فارمنگ کرنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے 50 ساہیوال کی گائیاں دے دو. ٹھیک ہے. میں کہاں سے دوں؟ اس میں آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ جو سرکاری فارمز آکشن میں جانور ڈالتے ہیں. سر یہی تو مسئلہ ہے کہ آکشن والے جانور وہ ملتے ہیں جو سرکاری فارم کے کام کے رہتے نہیں. یہی تو بات ہے نا سر. اگر کسی پہ چٹا ڈبا آ گیا, ہاں جی, کسی کا تھن مر گیا, جی سر, کوئی ٹھہرتی نہیں. لیکن اس میں کوئی پرانی ہو گئی, کوئی ایجنٹ ہو گئی, کچھ جانور اچھے بھی آ جاتے ہیں سر, جس میں بہت کم آتے ہیں نا. 50 تو نہیں نا آئیں گے. نہیں 50. اب آپ کلنگ میں لے کے آ رہے ہیں نیلامی میں مثال 25 جانور یا 30 آ رہے ہیں, اب وہ 30 میں سے 50 کیسے نکالوں گا میں؟ بس یہی تو بات ہے نا سر. اس میں بنیادی طور پہ آپ کوئی پلان ایسا کر دیں کہ ہمارے پاس ہمیں پتا ہو کہ اگر کوئی بندہ فارمنگ کرنا چاہتا ہے, وہ ایک اس کو 5-10 جانور چاہیے جس سے اس نے نسل بنانی ہے, کو بتائیں کہاں سے ہمیں مل سکتے ہیں سر؟ یہ تو ایسے ہی آپ کو اکٹھا کرنا پڑیں گے جی. اچھا آپ کے جو بریڈر حضرات ہیں وہ کچھ تو بیچتے ہی ہوں گے نا؟ جی سر. اس میں سے کچھ کس ریٹ پہ بیچتے ہیں, کوئی اندازہ آپ کو؟ یا سر اس میں اینیمل کی کنڈیشن پہ, اگر ایک جانور ہے جو وچھی ہے آپ کی گبن ہونے کے لائق ہو گئی ہے, جی سر, اس کا کوئی اندازہ؟ اس کی سر جو بچڑی ہے اور ویڑ جس کو بولتے ہیں وہ سر تقریباً کوئی جو اچھی نسل کی ساہیوال ہے وہ 1 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ. تو
کچھ بھی نہیں ہے, 1.25 لاکھ یہاں اس کے راؤنڈ روڈ میں ہے, کچھ بھی نہیں سر, وادیاں کا کام میں فری کھاتا ہے. لیکن سر اس میں یہ ہے نا کہ ہمارے بنیادی طور پہ یہاں ساہیوال پہ اس طرح سے کام ہوا ہی نہیں آج. لیکٹیشن کا دودھ ہمارا صوبے کا RCC کر رہی ہے, صوبے کا دودھ ہمارا کتنا کچھ چل رہا ہے اس وقت اندازہ اس وقت ساہیوال کا سر؟ جی جی, ساہیوال کے کچھ جانور ایسے ہیں کھڑے ہوئے, ادھر ایگریکلچر یونیورسٹی میں بھی ہیں جی جی, وہاں پہ ہیں جن کا پر ڈے کا ملک کو 18 لیٹر تک چلا جاتا ہے. اگر صوبے میں 305 دن کا نکالا جائے تو ہے کوئی اندازہ آپ کو؟ سر اس کا اندازہ تو نہیں کیلکولیٹ کر کے بتا سکتے ہیں کسی. چلیں یہ مجھے ضرور فکر تھی کہ ہمارے اندازے کے مطابق ساہیوال جو ہے وہ 1800 سے 2500 پہ کھڑی ہے. جی سر, 1800 سے 2400, 1800 سے 2400 تک کھڑی ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی ایسا جانور جو 4000 کو ٹچ کر گیا ہو؟ 4000 کو یہاں پہ پچھلے اپنا اپریل 22 میں نا سر یہاں بہادر نگر میں میلہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, ساہیوال کے اینیمل آئے تھے وہاں پہ, 39 لیٹر دودھ دیا جی, اس نے ایک وقت کا یعنی کہ ایک دن کا دودھ اس کا 28.5 لیٹر تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, وہ ٹاپ تھی, وہ ٹاپ پہ تھی. لیکن اس سے پہلے ایک گائے رہی ہے اس کا 32.300 گرام بھی بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن میں نے آپ کو پورا روڈ میپ دے دیا. آپ ساہیوال پہ کام کرنا چاہتے ہو, سب سے پہلے آپ کے علاقے کا جو CVH ہے نا, سول ویٹنری ہاسپٹل, وہاں پہ جائیں اور ان سے پوچھیں کہ اس علاقے کا اسٹاک ریکارڈر جو ہے وہ کون ہے. اس سے ملاقات کریں, اپنے فارم کو رجسٹر کروائیں. وہ رجسٹر کریں گے, اس کے بعد آپ کو ٹیسٹ ڈوزز دی جائیں گی, آپ کے دودھ کی ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی. اگر آپ کے پاس جانور موجود ہیں جو 12, 14, 16, 18 لیٹر دودھ کرتے ہیں تو ان کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈال دیا جائے گا. جو آپ کے ریڈ گولڈ کیٹیگری کی ممبرز ہیں ان کے لیے پھر آپ کو پروون سیون بھی دیے جائیں گے. تو یہ ایک پروسیجر ہے جس پہ آپ چل کے جو ہے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک روڈ میپ ہے, یہ ایک طریقہ کار ہے جس کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. باقی ایمبریو کے حوالے سے انشاءاللہ ان سے ریکویسٹ کر لی ہے یہ کام کریں. اور میں تو چاہتا ہوں کہ یار بہت سارے لوگ مجھے ملتے بھی ہیں جو کرنا چاہتے ہیں نا, تو بہت سارے کاروباری لوگ نہیں نا ہوتے, بالکل سر, کئی سارے شوقین لوگ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو میں آپ کو انف انفارمیشن آپ کو مل گئی ہے. سر آپ کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں, 5 وقت کی نماز بعد جماعت ادا کریں. السلام علیکم.